الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، جن کی شان انا اعطینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ کرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طاقتور بنایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ان میں سب کے سب مرد تھے. نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہیں رکھا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورت پر. حضرات محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کی فضا قائم کی، اور آج کچھ لوگ ہیں جو انگشت نمائی کرتی ہیں اور اسلام پر یہ غلط الزام لگاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں سے کم مرتبہ دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کوئی عزت نہیں دی ہے، عورتوں کو ہر میدان میں مردوں سے پیچھے رکھا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جس قدر عزت دی اور جس احسن طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی. حضرات، اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک ایسا مزاج پیدا کیا کہ خواتین اسلام صرف زینت خانہ ہی نہ بنی رہے بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں. حضرات محترم، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، بعض ڈگری یافتہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر انہیں قید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو چار دیواری میں بند کر کے ان کی آزادی کو چھیننا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے. اور بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے کہ تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟ اسلام پر نہیں بلکہ اپنے محسن پر لگا رہی ہو. اس لیے کہ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم و زبان سے ادا نہیں کر سکتی. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان گریجویٹ عورتوں سے کہ اس وقت تمہاری آزادی کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سند یافتہ عورتوں سے کہ اس وقت تمہاری ترقی کہاں گئی تھی جب تم کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے کہ اس وقت تمہاری ترقی کہاں گئی تھی جب تم کو نجاست کا مجسمہ سمجھ کر حالتی حیض و نفاس میں تمہارے کھانے کا برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا. اگر بانو اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو لفظ عورت آج بھی گالی تصور کیا جاتا. حضرات محترم،
اسلام عورتوں کے لیے قید خانہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا نظام فراہم کرتا ہے جو عورتوں کی عزت، حقوق اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس تصور کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کے اس اصولی نظام کو دیکھنا ہوگا جو عورتوں کو نہ صرف معاشرتی تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں ان کے حقوق بھی دیتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو عزت و حقوق کے معاملے میں بلند و بالا مقام دیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے عورتوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض کیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت قرار دے کر اسلام نے عورت کے کردار کو عظیم ترین درجہ دیا ہے۔ حضرات محترم، اسلامی حدود کو اکثر و بیشتر قید خانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ حدود عورت کی عزت و تحفظ کے لیے ہے۔ پردے کا حکم عورت کی عزت و حیا کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ اسے قید کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ اسلام کو عورتوں کے لیے قید خانہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کو روایتی یا ثقافتی رویوں سے ملا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے معاشروں میں عورتوں